تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے، باقی بھی ہم ڈر رہے تھے بات کرتے کہ عدالت نے بڑا گیگ آرڈر کر دیا اس پہ بات نہیں کرنی، کہ یہ آج کائرہ صاحب کی طرف سے بھی آیا کہ ہر صورت میں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. تو کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اندیشے ہو رہے ہیں کہ یہ مؤخر ہو سکتے ہیں؟ جی عامر بھائی، بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے چاہیے. پاکستان کی بقا اور سالمیت اسی میں ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور اس کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اور پاکستان کا قانون کہتا ہے. اور اب تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا 8 تاریخ، بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے، چلو 8 تاریخ کو ہو جائے مگر الیکشن ہو جائے. الیکشن ہونا اس ملک کے لیے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی بھی بہتر ہے، پولیٹیکلی بھی بہتر ہے، معاشی طور پہ بھی بہتر ہے کہ آپ کی معیشت پھر کچھ آگے بڑھے گی جب تک آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں بنتی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتی. شاہ صاحب یہ مگر پھر بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے اگر، اور یہ اکا دکا میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر بھی اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی کرکٹ کا میچ جو ہے مشکل ہے تو پھر یہ الیکشن کا کیا ہے، اور کیونکہ ایک ماضی رہا ہے، مگر یہ کہاں سے کوئی آپ کے پاس خبر بھی آ رہی ہے جس کی وجوہات کی وجہ سے آپ کی طرف سے پارٹی کی طرف سے یہ اندیشے اس طرح کا اظہار کیے جا رہے ہیں؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں، پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے. 8 فروری سے بھی پہلے ہو جائیں تو ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بالکل اس چیز کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوا ہے. ہاں شروع میں ہمارے مولانا صاحب نے ضرور کہا تھا اور نون کی طرف سے بھی بات آئی تھی، مگر امیڈیٹلی سب نے اس بات کو ترجیح دی کہ الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے اس معاملے میں. یہ شاہ صاحب ایک نیا ایک اور شوشہ چھوڑا گیا ہے آج ڈان اخبار میں، فار ایگزامپل ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا کہ جی نون لیگ جو ہے ان کے ہاں اس منشور کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ اختیار ملے گا، پاور ملے گی، حکومت میں آئیں گے تو ہم 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کریں گے. چلیں اگر کسی کے پاس 2/3 ہو تو مثبت بحث ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. مگر انہوں نے جو اس کے حساس پہلو ہیں کہ این ایف سی کا ایوارڈ اور اس کے اندر صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوشن کے فارمولے کو بھی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. گو کہ عرفان صدیقی صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا، ان کا یہ بیان آیا کہ جناب ایسی کوئی تجویز ہمارے پاس ابھی کمیٹی میں ڈسکس نہیں کی گئی. مگر یہ اس سے پہلے رضا ربانی صاحب بھی اندیشے کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف کسی قسم کا بھی ہم کوئی اس کو کینسل کرنے میں یا تحلیل کرنے میں، منسوخ کرنے میں ہم بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ عامر بڑا کلیئر ہے ہم پیپلز پارٹی، اور مسلم لیگ بھی اس پہ کلیئر تھی. مگر یہ ضرور تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نے 2-3 چیزیں جو بالکل 18ویں ترمیم میں آئی تھی سپریم کورٹ کے معاملے میں، کہ ججز کی اپائنٹمنٹ یا ایک نئی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنائی جائے اس ملک میں، مگر وہ نہیں بن سکی کیونکہ اس میں مسلم لیگ نے بعد میں سائن کر کے بعد میں یہ کہا تھا. مگر چھوٹی سی بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا منہ اور چھوٹی بات، اور کہ 18ویں ترمیم سے جس نے بھی چھیڑ چھاڑ کی اس سے بڑا دشمن اس ملک کا اور کوئی نہیں ہوگا. شاہ صاحب یہ میں بھی کہتا ہوں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ مثبت طور پہ بحث ہو کے تمام پارٹیاں اگر ایک پیج پہ ہوں تو اس کے اندر کچھ تو اس کی چیزیں ہیں نا جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی، بلکہ جو اس کی اچھی چیزیں تھیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اور کچھ چیزیں جس کے متعلق کچھ ہیں، فار ایگزامپل ڈپلیکیشن آف پاور ابھی بھی کسی جگہ صوبے میں اور اسلام آباد میں پائی جاتی ہے. پھر یہ کچھ ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری جو ہے ریسورسز کے ساتھ جو ہونی چاہیے تھی کہ ان کا استعمال کریں، اور وہ کئی دفعہ وہاں پہ لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، تو وہ اس کی گنجائش تو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہم واضح ہیں اس بات پہ
کہ کوئی بھی اپنی امپرومنٹ اس کو کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی ہے، نکالی نہیں جا سکتی. جیسے 18ویں ترمیم میں ہم نے کہا تھا 2 کورٹیں بنائی جائیں، وہ غلطی سے یہ ہوا کہ ہمیں 19ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کیا گیا. 27 ججز کی اپائنٹمنٹ کا تھا کیونکہ 2 کورٹ بنے گی، وہ بھی ہو گیا تھا، اس کا بجٹ میں بھی آ گیا تھا، 2008-9 کی بجٹ میں بھی آ گیا تھا وہ اپنا سپریم کورٹ کا. مگر اس پہ نئے حالات، دنیا کے نئے حالات کے ساتھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. امپرومنٹ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. میں کوئکلی، چونکہ یہ اب آپ بڑے، آپ کے سامنے 18ویں ترمیم بھی بنی، 30-40 سال سے آپ کو سیاست میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ٹاپک آپ نے چھیڑ ہی دیا. 19ویں ترمیم بھی، وہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل ایک چیز ہے کہ جس کے اندر یہ سوال رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ بحث رہتی ہے سینیورٹی کی. جو ہے ایک بڑی اچھی ریفارم عدالت میں ہو گیا کہ جو از خود نوٹس لینے کا جو طریقہ کار ہے اور بینچ کے بنانے کا طریقہ کار بھی عدالت نے اس کو درست کر لیا اور اس کے اندر ریفارم ہو گیا. مگر ایک چیز جو ہے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کی بھی بحث رہتی ہے کہ جو سب سے ضروری نہیں ہے کہ سینئر ترین آدمی لگایا جائے، اور ہم نے دیکھا خاص طور پر افتخار چودھری کے دور میں بھی کہ سینئر ترین اتنے سالوں کے لیے رہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ سوال آ گئے تھے. تو سینیورٹی کے پرنسپل کے علاوہ اور بھی ایشو ہونے چاہیے. اور 19ویں ترمیم وہ ترمیم تھی جس میں عدالت نے، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اس طرح کی سینیورٹی بیسڈ پرنسپلز ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس کے اوپر سپروائزری رول ایک ہوتا ہے، ایک چیک ہوتا ہے. تو 19ویں ترمیم کے وقت جو ہے افتخار چودھری صاحب نے تھوڑی سی زبردستی بھائی ذرا اس بات پہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں. جو بندہ جج سے، سول جج سے لے کے یا ہائی کورٹ کے جج سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، اس کی جو سینیارٹی ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی ایبلٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. وہ بالکل شاہ صاحب یہ چل کے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اور بھی ہمارے، جس طرح آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ سینیورٹی کی بیس پہ نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی چیزیں دیکھی ہیں اور یہ بحث رہتی ہے. آپ کا بھی نقطہ نظر ہے مگر ایک مخالف نقطہ نظر بھی ہے کہ ہاں سینیورٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر وجہ کے آپ اپنے ذاتی اس پسند ناپسند کی وجہ سے اس کو کریں، بلکہ جو عدالت کی طرف سے پہلے آئے ہوئے تھے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو ویوز آئے تھے کہ پھر آپ وجوہات دیں. اگر کسی کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے سینیورٹی پہ تو اس کی بڑی ایک شواہد ہونے چاہیے کہ جی ان وجوہات کی وجہ سے نہیں لیا گیا. تو مگر ایک ہم تو ہم تو بالکل جہاں تک ہیں کہ صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس میں بھی سینیورٹی رکھی جائے کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے.